أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر با آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار آپ سب کا مجلس اعزاز میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے مومنین مریض ہیں، جتنے مومنات مریض ہیں، پروردگار اس مجلس اعزاز کے صدقے ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. جتنے مومنین بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو معین کیا. انبیاء کو، رسل کو، ائمہ کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جب آدم کو بھیجا تو آدم کو جو دین دیا، اس کے دین کے وقت یہ نہیں کہا کہ مجھے آدم کا دین پسند ہے. دین دے دیا، اللہ کا دین تھا، کسی اور کا دین نہیں تھا. دیا بھی اللہ نے، لیکن اس دین سے لگاؤ نہیں تھا، اس دین کی اتنی اہمیت نہیں تھی، وہ چھوٹا دین تھا. موسیٰ کو جو دین دیا وہ بھی اللہ کا دین تھا. عیسیٰ کو جو دین دیا، جو شریعت دی، وہ بھی اللہ کی شریعت تھی. لیکن جو شریعت، جو دین محمد کو دیا، تب کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. جو دین اللہ نے محمد کو دیا ہے، جس دین کی تکمیل کے لیے محمد آئے ہیں، وہ دین اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد کی شریعت اور محمد کے دین نے باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنا ہے. توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد کے دین کو اللہ نے غلبہ دینا تھا اور فرمایا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا کہ ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے اپنے رسول کو خالی نہیں بھیجا بلکہ ساتھ ہدایت دے کر بھیجا. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، بہت اہم مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں.
اللہ نے فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، فدین الحق، اور دین ایسا دیا جو حق پر مبنی تھا۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین باقی تمام ادیان پر غالب آ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اکرم 1400 سال پہلے جب مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا، جو شکل سے انسان دکھنے والے تھے ان کو کردار میں بھی انسان بنایا، دین کو تکمیل کیا، لیکن دین کا غلبہ نہیں ہو سکا، دین کا غلبہ نہیں ہو سکا۔ یہاں دین کے غلبے سے مراد یہ ہے کہ پورے جہان میں، پوری سرزمین پر صرف اور صرف ایک ہی کلمہ سر بلند ہو، صرف اور صرف ایک ہی کلمہ سر بلند ہو، یہ ہے مطلب دین کے غالب ہونے کا۔ اب حضور نے جب اپنا دین پھیلایا، اس وقت بھی اس خطے کے اندر، اس سرزمین پر جہاں مسلمان آباد تھے، وہاں یہودی بھی تھے، وہاں کافر بھی تھے، وہاں مشرک بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، وہاں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ حضور جب اس دنیا سے گئے تب بھی یہی ماحول تھا، مسلمان بڑی تعداد میں ہو گئے تھے، لیکن کافر تب بھی موجود تھے، مشرک تب بھی موجود تھے، یہودی تب بھی موجود تھے، عیسائی تب بھی موجود تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تب بھی موجود تھے۔ اب سوال اٹھتا ہے تو دین کب غالب ہوا؟ دین تو غالب نہیں ہوا، باقی ادیان تو موجود ہیں، وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس دین کو میں نے باقی تمام ادیان پر غلبہ دینا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں مانتے، یا تو پھر اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، یا اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ایک حجت اللہ کی باقی ہے جس نے سرزمین پر آ کر اسی محمد کے دین کو غلبہ دینا ہے۔ یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل۔ نعرہ حیدری۔ یا تو وہ لوگ جو مہدی کے ظہور کے قائل نہیں ہیں، ان سے سوال ہے دین تو غلبہ نہیں ہوا، تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو غلبہ دینا ہے؟ دین کا غلبہ تو ابھی تک نہیں ہوا، تو کون کرے گا یہ غلبہ؟ بس یا اس آیت کو نکال دو یا ماننے پہ مجبور ہو جاؤ کہ اللہ کی ایک حجت ابھی پردہ غیبت میں موجود ہے، جس نے آنا ہے اور اس دنیا کو دین سے پر کر دینا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آئیں گے، امام آئیں گے، زمین کو اس قدر عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ امام آئیں گے اور دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا۔ ہدایت اس آیت کے اندر دو چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسل رسولہ بالہدی، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ارسل رسولہ بالہدی، رسول کو بھیجا بالہدی، ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اس رسول کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجی، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ بس حدیث میں، قرآن کی آیت میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک ہدایت اور ایک دین حق۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ میں ہدایت کا لغوی معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جب عرب سفر کیا کرتے تھے صحراؤں میں، تو صحرا کا سفر بہت سخت سفر ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس سفر کے اندر اپنا راستہ ڈھونڈنا بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ ہر منٹ بعد، ہر کچھ لمحوں کے بعد صحرا میں طوفان آتے رہتے ہیں، اور
اور وہ جو راستہ کچھ قدموں سے بنتا وہ طوفان اس کو دوبارہ تبدیل کر دیتے، ہموار زمین ٹیلوں میں بدل جاتی، ٹیلے ہموار زمین میں بدل جاتے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی صحرا کا سفر کیا تو اس کو معلوم ہوگا صحرا میں سفر کرنا بہت دشوار تھا۔ جب عرب لوگ صحرا میں سفر کیا کرتے تھے تو راستہ معین کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، راستے کو پہچان کر آگے بڑھتے رہنا۔ ابھی تو روڈیں بن گئی ہیں نا، آپ روڈ پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے روڈ سیدھی سیدھی جا رہی ہے، راستے میں نہ پانی آتا ہے روڈ کے اوپر نہ ریت آتی ہے، آپ کو سامنے راستہ نظر آ رہا ہے اور آپ چل رہے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، بہت احتیاط کے ساتھ محتاط اندازوں سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس سفری مشکل کو دور کرنے کے لیے جب عرب صحرا میں سفر کرتے تھے تو مختلف جگہوں پر چلتے ہوئے پتھر کے نشان بناتے تھے، پتھر سے یا کسی شے سے کچھ ایسا نشان بنا دیتے نمایاں کہ آنے والا ان کے راستے کو دیکھ سکے، آنے والا یہ جان جائے کہ یہ سفر میں چلتا ہوا شخص اس راستے پر گیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ یہ جو عرب جگہ جگہ پر پتھر رکھ کے نشانیاں لگاتے تھے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہد، ہے دو چشمے والی ہد۔ ہد اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر مسافر اپنے راہ کا اندازہ لگاتا ہو۔ اسی لفظ سے لفظ ہدایت لیا گیا، یعنی ایسی شے جس کو دیکھ کر انسان سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے، ایسی شے جس کو دیکھ کر انسان اپنا راستہ ٹھیک کر سکے۔ اپنا راستہ بہت اہم ہے انسان کے لیے، اصل چیز ہی راستہ ہے۔ اگر ہمارا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے، قبلہ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسائل حل ہیں۔ ہمارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم الٹے راستوں پر چل کر سیدھے راستوں والے نتیجے چاہتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی شخص نے کراچی جانا ہے اور وہ لاہور کی بس پر بیٹھ جائے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں، لیکن بیٹھا کس بس پر ہے؟ لاہور کی بس پر۔ اب وہ جتنا سفر کرتا جائے گا کراچی سے اتنا دور ہوتا جائے گا، ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کراچی۔ جب بس سے نیچے اترے گا تو کراچی نہیں ہوگا، جس بس کو اس نے اختیار کیا وہی مقصد اس کو ملے گا۔ انسان کے ساتھ ہو بہو یہی اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان جس راستے کو معین کرے گا اس راستے کا اس کو نتیجہ ملے گا۔ اگر انسان نے اہل بیت کے راستے کو اپنایا ہے تو اہل بیت کا نتیجہ جنت اس کو ملے گا۔ اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی سواری پر بیٹھ گیا ہے، ذہن میں یہ ہے کہ اہل بیت کے راستے میں جا رہا ہے لیکن چڑھ کسی اور بس پر گیا ہے، اب اس کے ذہن میں ہے کہ میں تو جنت جا رہا ہوں، میں نے جو راستہ اپنایا ہے تو مجھے جنت لے کر جائے گا، لیکن حقیقت میں اس کو ہوش میں آنا چاہیے۔ کوئی ہو جو اس کو ہوش دلائے کہ اے بندہ خدا، تو نے جس راستے پر جانا تھا یہ سواری تو وہاں نہیں جا رہی۔ ہم نے راستے گناہوں کے چن کر نتیجے جنت والے لیے ہوئے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے کام ہمارا راستہ ہے نا، ہم جو کام کرتے ہیں یہی ہمارا راستہ ہے۔ ہم بے نمازی ہو کر سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، دین کے واجبات پر عمل نہیں کرتے لیکن یہ سوچا ہوا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ ہوش میں نہیں ہے یہ شخص بے ہوش ہے، نشے میں ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا اس کو اس کے نشے سے نکالے گا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں کس راہ پر چل پڑا تھا۔ یہ عقلی قانون ہے کہ انسان جس سواری پر بیٹھتا ہے، جس راہ کو اختیار کرتا ہے، نتیجہ بھی وہی ملتا ہے۔ انسان کاشت کرے گندم اور توقع کرے کہ گنا نکلے گا، ایسا ہوگا؟ قیامت تک بیٹھا رہے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو چیز کاشت کرو گے وہی چیز کاٹو گے۔ تو یہ جو ہمارے دلوں میں ہے، ذہنوں میں ہے، جو بعض کم فکر رکھنے والے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے
قبر میں آئیں گے اور ہر مومن کی شفاعت کر دیں گے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے نا. مولا علی آئیں گے قبر میں، لیکن اس مومن کی شفاعت کریں گے جس نے علی کا راستہ اختیار کیا ہو. جو ساری زندگی علی کے دشمن کے راستے پہ چلتا رہا، علی اس کو قبر میں نہیں چھڑائیں گے. علی پوچھیں گے، علی اپنے دشمن سے محبت تو نہیں کرتے، اپنے دشمن سے نفرت کرتے ہیں. علی کہتے ہیں ساری زندگی نام میرا تو لیتا رہا، لیکن راستہ تو نے وہ چنا جو میرے دشمن کا تھا. تو کس منہ سے علی کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. مولا علی آئیں گے قبر میں اور یقیناً آئیں گے، لیکن علی مجرم کو چھڑوانے کا نام نہیں ہے. جس نے جرم کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ کے اسی گاؤں میں کوئی شخص جرم کرتا ہے، مثلا خدا نہ خاصہ کسی کا قتل کر دیتا ہے. ایک شخص ہے، بڑا دیندار شخص ہے، وہ آئے اور کہے کہ نہیں اس نے قتل کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب میں اس کو چھڑانے آ گیا ہوں. یہ مجھ سے چونکہ محبت کرتا تھا، قتل اس کا معاف ہے. جو شخص اللہ کا گنہگار ہو، علی اس کو کبھی نہیں چھڑائے گا. علی اللہ سے محبت کرتا ہے. علی سے، اللہ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے علی کے سامنے. سب سے اول چیز علی کے سامنے اس کا خدا ہے. خدا راضی ہو علی سے. ہم نے راستے اور چن لیے ہیں، ہمیں اپنے راستے درست کرنے ہوں گے. یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے. اب کوئی یہ ہمیں اصلاح کر کے بتائے تو اس کو کہتے ہیں آئیں جی ہمارے عقیدے خراب کر رہا ہے. تو بھائی عقل سے بولو، عقل سے بات کرو، دلیل دو. یہی دلیل ہے نا. دنیا میں آپ جو چیز کاشت کرتے ہو وہی بوتے ہو نا. تو قیامت کے دن کیا یہ قانون تبدیل ہو جائے گا؟ کیا اللہ اس قانون کو تبدیل کر دے گا؟ جس راستے پر چلے ہو نتیجہ وہی ملے گا. اگر علی کے راستے پر چلے ہو تو علی تمہاری پیشانی کو بوسہ دے کر جنت ساتھ لے کر جائیں گے. لیکن اگر زندگی میں نام علی کا لیا ہے، کام علی کے دشمن والے کیے ہیں، تو علی شرمندہ ہوں گے، علی خوش نہیں ہوں گے. پہلی چیز ہدایت، راستہ جو اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا. دوسری چیز ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق بھی دے کر بھیجا. دین حق، یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے، الحق مع العلی والعلی مع الحق. پس دین حق اسی کا ہے جو علی کے ساتھ چل رہا ہے، جو علی کی ہمراہی میں ہے، علی کی ہمراہی میں ہے، جو علی کا ہم سفر ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو علی کا ہم سفر ہو. کیا علی کو اپنے سفر میں اپنا ساتھی نہیں چاہیے؟ علی تو تلاش کرتے ہیں کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہمارا ہم سفر بن سکے، ہمارے پیغام کو لے سکے. آج اس مجلس حسین میں ایک سوال ہے آپ سب سے. مولا علی، کیا آپ سب سے اور مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں مولا علی کی فضیلتیں بیان کروں، یا مولا علی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب اور میں علی کی راہ پہ چلیں؟ مولا علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا علی اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں؟ علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ صرف میری تعریفیں کرتے رہو، بس تم میری چاپلوسی کرتے رہو، میں تمہیں جنت لے کے چلا جاؤں گا. دنیا میں تم کسی کی چاپلوسی کرتے ہو وہ سمجھ جاتا ہے، تو علی تو تمہارا امام ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تمہارے زبان پر ہے، تمہارے عمل میں نہیں ہے. ایک شخص مولا علی کے سامنے آیا اور کہتا آپ مولا بہت متقی انسان ہیں، بڑے اس نے فضائل پڑھنا. مولا کے سامنے بڑے فضائل پڑھنا اس نے شروع کر دیے. مولا علی کے فضائل مولا کے سامنے پڑھنا شروع کر دیے. مولا نے کہا جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں. جو تیری زبان پر ہے میں علی وہ نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں. ایک حدیث میں امیر المومنین خود فرماتے ہیں حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال.
مولا فرماتے ہیں میرے متعلق نظریہ رکھنے والے یہ دو شخص ہلاک ہیں. علی نے گارنٹی دی ہے, علی نے دستخط کر کے دیے ہیں کہ یہ لو علی کے دستخط. یہ دو نظریے رکھنے والا شخص علی کے کاغذوں میں ہلاک ہے. کون؟ محب غالن و مبغض قالن. وہ محب جو علی کو حد سے زیادہ آگے لے جاتا ہے, اور وہ بغض رکھنے والا جو علی کو حد سے نیچے لے جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ جہاں امامت کی شان کی حد ختم ہو جائے. ہمارے سٹیجوں پر علی اللہ کے نعرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ اس نعرے سے علی خوش ہوں گے یا علی ناراض ہوں گے؟ علی اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کہلوانا چاہتے ہیں. علی تو کہتے ہیں میں عبد ہوں, انا عبد الذلیل. علی فرماتے ہیں میں عبد ہوں, ایسا عبد ہوں جو خاضع اور خاشع ہوں اپنے پروردگار کے سامنے. دعائے کمیل پڑھی ہے نا آپ سب نے؟ دعائے کمیل کے جملے یہ مولا علی کی زبان سے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار تو میرا رب ہے, تو میرا پالنے والا ہے. ہمارے سٹیجوں سے جو علی اللہ کے نعرے لگے نیچے بیٹھے ہوئے سارے واہ واہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات کر دیا آپ نے, اس کو داد دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. کوئی جرت نہیں کرتا کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہیں کہ غلط بات کر رہے ہو. جب مولا علی نے خود کہہ دیا اس شخص کو جو مولا علی کو حد سے آگے لے کر جا رہا تھا, مولا نے کہا کہ جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں, اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں. علی کی شان بہت بلند ہے, لیکن اتنی علی کی شان نہیں ہے جہاں علی کی شان بیان کرتے کرتے انسان توحید بھول جائے. علی اور آل علی نے توحید کو بچانے کے لیے تو اپنا کنبل اٹھا دیا. یہ ہمارے سٹیجوں سے کیا بیان ہونا شروع ہو گیا, یہ کیا باتیں شروع ہو گئی. کوئی منع کرے تو کہتے ہیں مقصر ہو گیا ہے. مقصر وہ ہوتا ہے جو علی کی شان کو گھٹائے, غالی وہ ہوتا ہے جو علی کی شان کو حد سے زیادہ آگے لے جائے, جو علی کو معتدل رکھنے کی بات کرے, جو علی کے فضائل بیان کرے لیکن علی کو حد سے آگے نہ لے جائے اور حد سے نیچے بھی نہ لے آئے. اس پر فتوے لگتے ہیں کہ یہ تو مقصر ہو گیا. اگر علی کی حقیقی شان جاننی ہے نا تو علی کی حقیقی شان یہ ہے, اگر علی کی فضیلت کے قائل ہو, علی سے محبت کے دعوے دار ہو, تو محبت کے تقاضے پورے کرو. محبت کے تقاضے پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہو, محبت کرتے ہو, تو اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. پھر اس معشوق کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانی ہوتی. آپ عاشق ہو, علی معشوق ہے تمہارا. علی ہے جس سے محبت کرتے ہو. اگر علی سے محبت کرتے ہو تو محبت کے تقاضے بھی پورے کرو. پوچھو جس سے محبت کرتے ہو, اس سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو, آپ کیا چاہتے ہو. ہم نے کبھی پوچھا ہے امیر المومنین سے کہ اے علی آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیسا شیعہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. ایک شخص حضور کے شان میں گستاخی کرتا تھا. توجہ ہے نا, حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا. شاعر تھا, شعر لکھتا تھا, حضور کی گستاخی کرتا تھا. کچھ اصحاب نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کر جھومنے لگے کہ آج نبی کے سامنے جا کر اپنے نمبر بہت بنائیں گے. اس کو پکڑ کر لے گئے حضور کے سامنے, جا کر شکایت کی, یا رسول اللہ یہ شخص بڑا گستاخ ہے, آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے, گستاخانہ شعر لکھتا ہے, ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑا صبر کرو. پھر فرمایا جاؤ علی کو بلاؤ. جب علی کو بلایا گیا,
حضور نے فرمایا اے علی جاؤ اس کی گستاخی والی زبان کاٹ دو، اس کی زبان کو کاٹ دو۔ اب یہ جو خود پکڑ کے لے گئے تھے انہوں نے سمجھا نمبر ہم بنانے گئے تھے، لیکن حضور نے تو سارے نمبر علی کو دے دیے، علی کو یہ موقع دے دیا۔ یہ بڑے پریشان تھے۔ آخرکار مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، گستاخ کا، شہر سے باہر لے کر گئے۔ جب شہر سے باہر لے گئے یہ سارے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے علی کو دیکھ رہے تھے کہ اب علی کیا کہتے ہیں۔ مولا علی اس کو شہر سے باہر لے گئے، اس کو پیسے دیے، اس کو اپنی سواری دی، اس کو کھانا کھلایا اور راستہ بھی دکھایا کہ اس راستے سے بھاگ جاؤ۔ توجہ ہے، پیسے دیے، اپنا گھوڑا دیا، کھانا دیا اور راستہ بھی دکھایا کہ اس راستے سے بھاگ جاؤ۔ یہ جو پیچھے دیکھ رہے تھے چھپ چھپ کے، ان کو موقع ملا۔ انہوں نے کہا آج موقع مل گیا علی کی شکایت کا۔ یہ واپس پلٹے، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ آپ نے جس گستاخ کا کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، علی نے اس کو پیسے دیے، گھوڑا دیا، کھانا کھلایا، راستہ دکھا کے بھگا دیا۔ کہا تھوڑا سا صبر کرو، علی سے پوچھتے ہیں علی نے کیا کیا ہے۔ اگلے دن کا سورج چڑھنا تھا کہ اسی راستے سے اسی گھوڑے پر وہی شخص آ رہا۔ جب حضور کی خدمت میں آیا، کاغذ نکال کے سامنے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں نعت لکھی ہے، کہوں تو پیش کر دوں۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا دیکھو علی نے گستاخی والی زبان کاٹ کر حمد و ثنا والی زبان جاری کر دی۔ علی کا کردار ایسا ہے کہ غیروں کو اپنا بناتا ہے۔ ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ غیر تمہارے کردار کو دیکھ کر تمہارے عاشق ہو جائیں، تمہارے اہل بیت کے عاشق ہو جائیں۔ ایسا کردار نہ اپناؤ تمہیں دیکھ کر وہ اہل بیت کو ہی بھول جائیں۔ پہلے ائمہ اہل بیت پر تھوڑے طعن و تشنیع ہوئے ہیں کہ اب ہم بھی اہل بیت کو دکھ دیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امیر شام کے دور میں، توجہ ہے نا آپ سب کی، میرے ساتھ ساتھ تو چل رہے ہیں نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ امیر شام کے دور میں امیر شام کو علی سے بڑا بغض تھا۔ اس نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو جس کے ذریعے میں علی کو بدنام کر سکوں، علی کو بدنام کر سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ اسٹیجوں پر اس کے خلاف باتیں کریں، نعوذ باللہ واللہ گالیاں دیں، سب و شتم کریں، پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط افواہیں پھیلائیں، جھوٹ پھیلائیں تاکہ علی بدنام ہو۔ امیر شام نے کہا میں نے یہ سارے کام کر کے دیکھ لیے، ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جب میں باتیں کرتا ہوں لوگ علی کے کردار کو دیکھتے ہیں، جب وہ اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو میں اپنی باتوں میں جھوٹا قرار پاتا ہوں۔ کوئی ایسا کام بتاؤ جو مضبوط ہو۔ اتنے میں عمرو عاص کی بات سن رہا تھا جو امیر شام کا خصوصی مشیر تھا، چیلا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، بڑا بہترین مشورہ ہے، اس سے تم علی کو بدنام کر سکو گے۔ یہ واقعہ یقین کریں آج ہم شیعوں کے لیے بہت عبرت کے لیے ہے، بہت عبرت کے لیے۔ ابھی میں اس کا نتیجہ پیش کروں گا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ شام کے اندر جتنے فقیر غریب لالچی لوگ، بکاؤ لوگ، زر خرید لوگ جتنے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو۔ ہو سکتا ہے غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، زر خرید لالچی، ان کو اکٹھا کرو، ان کو پیسے دو اور ان کو شراب دو۔ توجہ ہے نا، یہ مشورہ دے رہا ہے میرے شام کو کہ آپ ان کو پیسے دینا، جو لالچی اکٹھے کرو، آپ ان کو پیسے دینا اور ان کو شراب دینا۔ ان کو شراب اور پیسے دے دو، کھانا بھی کھلاؤ ان کو، اور ان کو صرف ایک بات آپ نے کرنی ہے کہ شراب بھی پیو، پیسے بھی لو، شام کے اور مختلف علاقوں میں چلے جاؤ، مختلف چوکوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب شراب پینا تو ساتھ علی علی بھی کرنا۔ امیر شام حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تو اس سے تو علی اور زیادہ لوگوں کی
مقبول ہو جائے گا. اس نے کہا تم بے وقوف ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. اس نے کہا چلو اس پر بھی عمل کر کے دیکھتے ہیں. امیر شام نے لالچی لوگ اکٹھے کیے جو چوکوں پر بیٹھ کر شراب پیتے اور ساتھ کہتے علی حق ہے، علی حق ہے. شراب پیتے اور ساتھ کیا کہتے علی حق ہے. دیکھنے والا، سننے والا، آپ مجھے بتائیں کیا تاثر لے گا؟ وہ کیا کہے گا جو ان کو دیکھ رہا ہے؟ یقیناً وہ ان کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ اگر یہ ایسے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ان کا امام بھی ایسا ہوگا. اس قدر پروپیگنڈا ہوا امام علی کے خلاف، اور اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ جب امیر المومنین محراب منبر پہ، محراب مسجد میں جب شہید ہوئے، امیر شام کے دربار میں خبر پہنچی. قاصد آیا، بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب محراب مسجد میں شہید ہو گئے، کسی نے ان کو مار دیا. دربار میں ایک بڑی تعداد کھڑے ہو گئے. کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ سوال کیا، علی اور محراب مسجد، علی اور نماز. اس قدر کام ہوا ہے اہل بیت کے خلاف، سادات کے خلاف، دین کے خلاف. آج ہمارے معاشروں کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہیں، شراب پی کر، بھنگ پی کر، جو سارا سال شراب پیتے ہیں 10ویں محرم شیو کر کے ذوالجناح کی واگ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے. جو سارا سال بلا رہا ترتیب کے ساتھ بھنگ پیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے. اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ علی کی سنت پر نہیں، معاویہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. یہ کیا ہماری روایات چل پڑی؟ چرس پینے والا علی کا شیعہ کب سے بن گیا؟ بھنگ پینے والا علی کا شیعہ کب سے بن گیا؟ اس کا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک شراب کا قطرہ کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک قطرہ اس کنویں میں ڈال دیا جائے، اس کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو لگایا جائے، اس کھیتوں سے گندم اگے، گندم کو پیسا جائے، پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنے، روٹی بن کر اگر وہ روٹی بھی میرے سامنے آئے، علی اس روٹی کو کھانا بھی پسند نہیں کرتا. نشئی کا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے کردار کو بناؤ. اہل بیت اور کچھ نہیں چاہتے ہم سے. اہل بیت یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مد و ثنائی کرو. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارے کردار کو اپناؤ، ہماری سیرت کو اپناؤ، ہمارے راستے کو اپناؤ. کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم شعور ہوں گے؟ یقین کریں، میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر شب جمعہ امام زمانہ کی خدمت میں نوجوانوں کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں، امام خون کے آنسو ہوتے ہیں. امام خون کے آنسو ہوتے ہیں. یہ اب تک جو میں نے مجلس آپ کے سامنے پیش کی، یہ جو تقریر میں نے آپ کو اتنی ساری سنائی، یہ ساری باتیں آپ سوچ رہے ہوں کہ مولوی نے پتہ نہیں کہاں سے کر لی. ابھی ایک حدیث آپ کو اس کتاب سے سناتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک ان کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں نا، آؤ امام سے پوچھیں کہ امام آپ کو کیسا شیعہ چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میزان الحکمہ کتاب ہے، اس کے اندر احادیث ائمہ سے جتنی مروی ہیں وہ سب اس کے اندر لکھی گئی ہیں. قرآن مجید سے آیات بھی ہیں اور ان آیات کے مطابق احادیث بھی عنوان کے مطابق اس کتاب میں درج کی گئی ہے. بہت بڑی کتاب ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے ملت تشیع کے پاس. یہ
اس کتاب کے اندر تمام اہل بیت کی حدیثیں موجود ہیں. اس کی صرف یہ ایک جلد نہیں ہے، 12 جلدیں ہیں اس کتاب کی. اس میں سے یہ جلد نمبر 5 باب ہے شیعوں کی صفات. علی کے پیرو کیسا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں علی کے پیرو. امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث پڑھ دی ہے. امام فرماتے ہیں سنیں، یہ امام کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جو امام کے لب سے نکلا ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. کیسے؟ شیعتنا اہل الورع والاجتہاد. اللہ اکبر. کہا ہمارے شیعہ، پہلی صفت ہمارے شیعہ کی، وہ متقی اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارا شیعہ کبھی بے تقوی نہیں ہو سکتا. ہمارا شیعہ ہمیشہ با تقوی ہوگا، ہمیشہ با تقوی ہوگا. اس کے ہر عمل سے تقوی نظر آئے گا، پرہیزگاری نظر آئے گی. وہ ہمیشہ دین کی راہ میں کوشش کرنے والا ہوگا. آگے سنیں، مولا فرماتے ہیں شیعتنا اہل الورع والاجتہاد واہل الوفاء والامانہ. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وفادار ہوتا ہے. ہمارا شیعہ بے وفا نہیں ہوتا. وفا کسی کام کو اس قدر پورا کرنا کہ حق ادا ہو جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وفا کسے کہتے ہیں. اگر ایک بوری چاول کی زمین پر گرا دی جائے، زمین پر ایک چاول کی بوری اگر نیچے ڈال دی جائے اور کسی کو کہا جائے کہ یہ سب اٹھاؤ، اب وہ اوپر سے سارا اٹھا لے. ہوتا اسی طرح کوئی چیز نیچے گر جائے، چاول گر جائے، دال گر جائے، تو اوپر سے جو ہوتی ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں، جو مٹی میں مکس ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وفا اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک چاول کی بوری گر گئی ہے، آپ نے ایک ایک دانہ اٹھایا ہے، پیچھے ایک بھی دانہ نہیں چھوڑا، اس کو وفا کہتے ہیں. یعنی کام کو مکمل حق ادا کر کے پورا کرنا. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی صفت ہے شیعتنا اہل الوفاء والامانہ. ہمارا شیعہ امانت دار ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. جو امانت میں خیانت کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. وہ شیعہ ہوتا ہے جو امین ہے. سب سے بڑی امانت وہ ہے کہ جو اہل بیت نے اپنے علم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. یہ وہ امانت ہے، یہ علم وہ امانت ہے اہل بیت کی. اس علم میں خیانت نہیں کرنا. امانت یعنی جو لیا ہے اسی طرح اس کو واپس لوٹانا. مثلا میں عباس بھائی کو 10,000 روپے دیتا ہوں اور نوٹ بھی ان کے نمبر مجھے پتا ہے، اور جب میں واپس ان سے لینے آتا ہوں یہ مجھے 10,000 تو دے دیتے ہیں لیکن وہ نوٹ نہیں دیتے جو میں نے ان کو دیے تھے. توجہ ہے؟ امانت یہ ہے کہ یہ مجھے وہی نوٹ دے جو میں نے ان کو دیے تھے. اب انہوں نے میں نے 10,000 دیا تھا، انہوں نے مجھے دے دیا 10,000. مجھے جتنی میں نے رقم دی تھی انہوں نے مجھے واپس کر دی. لیکن امانت کا حق ادا تب ہوگا جب امین نے آپ کو جیسی وہ چیز دی تھی آپ ویسے اس کو واپس کریں. اہل بیت نے یہ علم امانت کے طور پر اپنے شیعوں کے سپرد کیا ہے کہ اے شیعوں ہمارے علم کے محافظ بنو، ہمارے عمل کے محافظ بنو. آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں شیعتنا اہل الزہد والعبادہ. ہمارا شیعہ عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے. اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی. وَأَصْحَابُ 51 رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. ہم فجر کی 2 رکعت کے لیے نہیں اٹھتے، یہاں تو مولا ہمیں 51 کہہ رہے ہیں. اس مجلس سے اذان سے اٹھ کر جس نماز کو بچانے کے لیے حسین نے تیروں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے نیزوں کی پرواہ نہیں کی،
کوئی ہمیں دین بتائے تو ہم محسوس کر جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے؟ مجلس تو ہوتی ہے، عشرہ تو ہوتا ہے محرم کا واہ واہ کرانے کے لیے، اس کو چاہیے تھا ممبر پہ آ کے صرف واہ واہ کرتا، علی کے فضائل پڑھتا چلا جاتا۔ اے کاش ہم علی کے غم کو سمجھتے ہوتے، علی کے غم کو ہم نہیں سمجھے۔ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آگے امام فرماتے ہیں الصائمون بالنہار، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دنوں میں روزے رکھتا ہے، القائمون فی اللیل، راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، یزکون اموالہم ویحجون بیت الحرام، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، ویجتنبون کل محرم، وہ ہر اس حرام کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو دین نے حرام قرار دیا، بچتا ہے ہر اس کام سے۔ ہمارا شیعہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہمارے ذہن میں کیا تھا اور امام کیسا شیعہ چاہتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ صرف سن کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑے مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو عمار و مالک اشتر پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر سچے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو یہ شرائط اپنے اندر پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے، صرف ارادہ چاہیے انسان کا، صرف وہ نیت چاہیے جو حر کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا۔ اگر حر والا ذہن بنایا تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، ایک لمحہ چاہیے بدلنے کے لیے۔ رسول اکرم کی آخری واقعہ اور مسائل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو درس دے رہے تھے، ان کو باتیں بتا رہے تھے، احکام بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص جو بکریاں چراتا تھا، توجہ ہے نا آپ سب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے اصحاب کو درس دے رہے تھے، ایک شخص جو بکریاں چراتا تھا، جاہل بدو عرب کا، جو جس کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، بالکل جاہل، وہ آیا، اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی محمد نامی کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے جس نے بت پرستش سے منع فرمایا ہے۔ اس کے دل میں دلچسپی تھی کہ جا کر ملاقات کروں، پوچھوں وہ کہتے کیا ہے۔ یہ آیا تو حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے آ کر آواز دی، کہا محمد آپ ہیں؟ حضور نے کہا ہاں محمد میں ہوں۔ کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، جاہل ہوں، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، آپ بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو، جلدی جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی میں نے جانا ہے، بکریاں میں نے چرانی ہے، مجھے آپ کی اضافی باتیں سننے کا شوق نہیں ہے، بس چھوٹے سے جملے میں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا دین کیا ہے۔ نیچے جو بیٹھے تھے اصحاب وہ ہنسنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا ہم 40 سال سے بیٹھے ہیں، قرآن حفظ نہیں ہوا، 20 سال گزر گئے، ابھی تک قرآن کی ایک آیت حفظ نہیں ہوئی، اور یہ کہتا ہے کہ 2 جملوں میں مجھے دین سکھاؤ۔ حضور نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ حضور نے اس کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضور نے، وہ عرب تھا، عربی سمجھتا تھا، فرمایا ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ وہ عرب تھا، عربی سمجھتا تھا، عربی تو سمجھتا تھا نا کم از کم۔ جب اس نے یہ 2 آیتیں سنی، ہاتھ آسمان میں اٹھا کر کہتا ہے بس آپ کے دین کو میں سمجھ گیا، آپ کے دین کو میں سمجھ گیا۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہنسنا شروع ہو گئے، انہوں نے پھر وہی طرز کیا، ہم اتنے دنوں سے بیٹھ کر حدیثیں سن رہے ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی چیز یاد ہی نہیں رہی، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سارا دین سمجھ لیا۔ حضور نے کہا جاء رجل فقیہا، یہ جو مرد جا رہا ہے اس محفل سے فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو دل آمادہ تھا ہدایت لینے کے لیے، پیغام حق لینے کے لیے دل آمادہ تھا، دل پاک تھا، اگرچہ جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ دین کو اپنانے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔
قیامت کے روز آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی کہ مدرسے میں کتنے سال پڑھے ہو، اسکول میں کتنے سال پڑھے ہو. قیامت کے روز یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی معرفت کتنی رکھتے ہو. البتہ تعلیم ذریعہ ہے معرفت کا. بس اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. صرف دل آباد ہو، دل پاک ہو، دل پاکیزہ ہو. اور یقیناً جو حسین کے غم میں روتا ہے اس کا دل ناپاک ہو ہی نہیں سکتا. اس کا دل پاک ہوگا. جو حسین کو روتا ہے اس کا دل پاک ہوگا. جو حسین کے بچوں کو روتا ہے اس کا بھی دل پاک ہوگا. عزادارو، آج 6 محرم ہے. حسین اس عشق کے سفر کو طول دے رہے ہیں. روایات میں ہے جب عصر عاشور، آج حضرت یسر کے مسائل بیان ہیں. روایات میں ہے جب عصر عاشور مولا تنہا رہ گئے نا، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین نے تنہا میدان میں کھڑے ہو کر پکارا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین مظلوم کی نصرت کرے. یہ کہنا تھا کہ خیموں سے کوہرام برپا ہوا. مولا نے جب آوازیں سنی رونے کی، پیچھے پلٹے، خیمے میں آ کر پوچھا، اے بی بیو، اے زینب، ابھی تو حسین شہید نہیں ہوا، کیوں خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا؟ زینب کہتی ہیں، مولا جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا نا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا. علی اصغر اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے، مولا ابھی میں باقی ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے باقی ہوں. حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، لے کے جانے لگے کہ بی بی رباب نے کہا، میرے مولا و آقا، صرف چند لمحوں کے لیے علی اصغر کو مجھے دیجیے، میں اپنے علی اصغر کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. علی اصغر کے کان میں بی بی رباب کہتی ہیں، علی اصغر، میں خاندان اہل بیت سے تو نہیں ہوں، لیکن بروز قیامت مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ مت کرنا، مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ مت کرنا. یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کر چلتے ہوئے میدان کربلا کی طرف پہنچے. علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا، اے قوم اشقیاء، تم نے قتل کرنا ہے تو آؤ حسین کو قتل کرو، تمہاری دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے. مجھے یہ بتاؤ، اس 6 ماہ کا اس تپتے ہوئے صحرا میں کیا قصور ہے؟ اس 6 ماہ کے اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دو، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے گی. یہ کہنا تھا کہ یزید کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی. شمر لعین نے کہا، حرملا اپنا تیر اٹھا، اپنے جوہر دکھا، اگر تو نے تیر نہیں چلایا میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی. حرملا نے تیر اٹھایا، پھر نیچے رکھ دیا، پھر تیر اٹھایا، کمان اٹھایا اور پھر نیچے رکھ دیا، پھر اٹھایا تیر اور کمان اٹھایا اور پھر نیچے رکھ دیا. شمر پوچھتا ہے، حرملا تیرا نشانہ تو کبھی نہیں چکتا، تو تیر کمان اٹھاتا ہے اور زمین پہ رکھ دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ حرملا کہتا ہے، شمر جب میں تیر اور کمان اٹھاتا ہوں، خیمے پر ایک بی بی کھڑی ہے جو پکار کر کہتی ہے، اے حرملا اپنا تیر دیکھ، میرے اصغر کا گلا دیکھ، تیرے تیر بہت بڑا ہے، میرے اصغر کا گلا بہت چھوٹا ہے. عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے یہ وہ تیر تھا جو جنگل میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس تیر کو 3 دن تک زہر میں ڈبویا گیا تھا. تیر لگنا تھا کہ علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں پر چند عمل کیے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مچھلی پانی سے نیچے آتی ہے نا، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو 3 کام کرتی ہے. پہلے زمین سے اپنے آپ کو اٹھا کر زمین پہ پٹکتی ہے، پھر جب اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی تو اپنی پونچھ کو ہلاتی ہے، جب وہ بھی طاقت نہیں رہتی تو لب کھولتی ہے اور
علی اصغر کی ٹانگوں میں حرکت ہوئی، جب جسم میں حرکت ختم ہوئی علی اصغر نے لب کھولے اور بند کیے، پھر علی اصغر نے کبھی لب نہیں کھولے۔ حسین نے پکار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزانو، حسین کی خواہش تھی، حسین کو معلوم تھا کہ ہماری شہادتوں کے بعد ہماری لاشوں کو پائمال کیا جائے گا۔ حسین نے کہا میں اپنی علی اصغر کو کبھی پائمال نہیں ہونے دوں گا۔ حسین نے خیمے کے پیچھے جا کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور اس قبر میں علی اصغر کو جا کر دفن کر دیا۔ جب 11ویں محرم ہوئی نا عزیزانو، لعینوں نے لاشوں کو گننا شروع کیا، تن الگ کیے، سر الگ کیے۔ ایک لعین کہتا ہے سارے تن اور سر تو مل گئے، لیکن ایک 6 ماہ کے بچے کا نہ تل ملتا ہے نہ سر ملتا ہے۔ اتنے میں ایک لعین سنتا ہے، کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا، وہ خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنا رہا تھا۔ ان لعینوں نے صبر نہیں کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، اب یہ ریت میں نیزہ مارتے ہوئے علی اصغر کی لاش کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک لعین نے نیزہ مارا، نیزہ خالی واپس آیا، پھر اس نے نیزہ مارا، نیزہ خالی واپس آیا۔ اب جب اس لعین نے نیزہ مارا، اب نیزہ خالی نہیں آیا، اس نیزے پر علی اصغر کا جسم موجود تھا۔ آواز آئی باپ کی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔